یہ 10 سال میں دنیا نے اپنا کورس کریکٹ کرنا ہے. ہم اگر اپنی ماحولیات کا ایکو سسٹم کا دھیان نہیں رکھیں گے، انسانیت کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی. پانی کا بہت بڑا ایشو آنے والا ہے دنیا میں. ہمارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئر سے آتا ہے، اور ہمارے جو گلیشیئرز ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. ابھی سے ہمارے صوبے آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی چوری ہو گیا، یہ کہتا ہے ہمیں کم پانی مل رہا ہے. تو یہ آگے جا کے اگر ہم اب سے اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس کے بہت بڑے برے اثرات آگے جانے لگے. جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیشیئرز کے اوپر، ان کے اوپر بہت برا اس کا ایفیکٹ جائے گا، جس میں پاکستان تو ایک ملک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. وزیر اعظم پاکستان عمران خان بات کر رہے تھے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور پانی کی اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے، اور میں تو بہت سارے پروگرامز اس کے اوپر پہلے کر چکا ہوا ہوں، اور میں تو اس تناظر میں بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان کے دریاؤں کا جو پانی خشک ہو رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان انہی دریاؤں پہ اپنی سرزمین پر ڈیمز بنا رہا ہے، اور ریاست پاکستان، حکومت پاکستان مختلف ادوار میں اس حوالے سے they were totally in oblivion. کسی کو کوئی پتہ نہیں جی انڈس واٹر ٹریٹی ایگزیکٹلی کہتی کیا ہے، یا جن کو پتہ ہے وہ ان کا ان ایکشن ہے، نیگلیجنس ہے، وہ کوئی اس حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ وہاں پہ ڈیم بناتے چلے جا رہے ہیں، اور ستم ظریفی یہ کہ جو سیمنٹ ان ڈیمز پہ لگتا رہا نا جی ڈیم بنانے میں، وہ سیمنٹ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا رہا. یعنی کہ ہمارا سیمنٹ لے کے بہت جو واگا بارڈر کے تھرو ٹریڈ ہوتی تھی ایک زمانے میں، اس ٹریڈ میں سیمنٹ واز ون آف دا میجر کموڈیٹیز. پاکستان سے سیمنٹ جا رہا تھا اور وہاں پہ جا کے وہ لگ رہا تھا اور ڈیمز بن رہے تھے. یہ ہوتا رہا تو ہمارا ہی پانی روکنے کے لیے ہمارا ہی سیمنٹ استعمال ہوتا رہا. دوسری بات پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی صوبے ہیں آپس میں اس وقت سندھ، پنجاب، ان کے حوالے سے بھی ایک مباحثہ چل رہا ہے کہ جی سندھ کو پانی نہیں مل رہا. سندھ کی اسمبلی میں 2-3-4 دن پہلے کے کیا واقعات ہوئے ہیں یہ ذرا دیکھ لیں، ماحول دیکھیں. تو کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیتا کہ پانی شہر کراچی پیاسا ہو، کراچی کے لوگ پیاسے مر رہے ہوں، بوند بوند پانی کو ترس رہے ہوں. کراچی کو پانی دو، پورے سندھ کو پانی دو. ایک ہی شرم آنی چاہیے تم کو. پانی کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہو اور بات کرتے ہو. سندھ کا جو پانی چوری کرے گا اس کے گھروں میں ہم گھسیں گے، دروازے پہ نکال کے تمہیں ماریں گے. پانی کی بات کرتے ہو. یہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں پانی کی شارٹیج کو لے کر کتنا واویلا ہوا ہے سندھ اسمبلی میں، اور سندھ میں جو پانی کی شارٹیج ہے اس کو لے کر بھی واویلا ہوا ہے. اب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں وفاق اس کا ذمہ دار ہے، وفاق یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے. لیکن پرائم منسٹر از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پرائم منسٹر صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور یہ کلائمیٹک چینج جو ہے، ماحولیاتی تبدیلی جو ہے، اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں پاکستان پہ، خطے پہ، دنیا میں، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور اس بار تو پاکستان نے اس تقریب کو ہوسٹ بھی کیا، تو اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو دینا پڑے گا اور دینا چاہیے، اور ہم دیتے بھی ہیں. ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اس سے پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں جی میں آپ سے ذرا شیئر کر لیتا ہوں. ماحولیاتی تبدیلیوں سے جو شدید ترین تباہی کے خطرات انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 191 ممالک میں سے 18واں ہے. سیلاب کے خطرات کے حوالے سے پاکستان کی رینکنگ 8 ہے. ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو لاحق ماحولیاتی رسک پر ایک مشترکہ رپورٹ تیار کی ہے، جس کے مطابق اگر بر وقت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو مندرجہ ذیل سنگین خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر ہم نے یہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے نہ خطرات اٹھائے خواتین و حضرات، جو پرائم منسٹر بھی بار بار کہتے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے یہ سن لیں ذرا. نمبر 1، اگلے 20 سالوں میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو سالانہ $3.8 ارب کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نمبر 2، 2050 میں پاکستان کے درجہ حرارت میں 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ہو سکتا ہے، جس کا براہ راست اثر انسانی صحت، معاش اور ماحولیاتی نظام پر پڑے گا. نمبر 3، بارشوں کے نظام میں تبدیلیوں سے پانی کے ذخائر کی غیر یقینی صورتحال بڑھے گی اور خشک سالی یعنی کہ ڈراؤٹ کے واقعات بڑھ جائیں گے. نمبر 4، 2035 تک سیلاب سے متاثرین میں مزید 50 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. نمبر 5، گندم، کپاس، گنا، مکئی اور چاول کی پیداوار میں کمی کا اندیشہ ہے. اور نمبر 6، ہیٹ ویو سے متعلق بیماریوں اور اموات کی شرح بڑھ سکتی ہے.
تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اگنور کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں امیڈیٹلی جو ہمارے پرابلمس ہیں ان کا حل چاہیے. مثال کے طور پہ چھت چاہیے, روٹی چاہیے, لیکن یہ چھت روٹی وغیرہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گی اگر آپ سانس نہیں لے سکیں گے. اور یہ جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے اس دنیا میں پچھلے تقریباً 200 سال میں, تب سے انسان نے جو دنیا کی تباہی کی ہے وہ جو 200 سال میں ہوئی ہے, یہ 2000 سال کیا میرے خیال میں 2 لاکھ سال میں نہیں ہوئی. 2 لاکھ سال میں اتنی, کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا. کوئی کوئلہ, کوئی دھواں, کوئی پولوشن, یہ تابکاری, ریڈیشن, یہ نیوکلیئر جتنا بھی معاملات, چاہے وہ انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں یا ویپنز کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں, گاڑیاں, یہ وہ سب کچھ تیل نہیں نکلا تھا ابھی زمین کے اندر سے. تو دا پلانٹ واز سیف, خوبصورت تھا. اور اب جب کہ ہم نے انسان نے ترقی کر لی, دا ہومو سیپین پروگریسڈ, تو ہم نے اپنی پلانٹ کا ستیہ ناش کرنا شروع کر دیا. اب پرائم منسٹر تو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ویسٹ میں میں دیکھ رہا تھا جو ٹیسلا گاڑی ہے اس کا جو مالک ہے ایلون مسک, ہو از دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ, بل گیٹس کو بھی کاٹ گیا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ انسان کو مریخ کو مسخر کرنا چاہیے کیونکہ ارتھ کی ایک لمیٹڈ لائف رہ گئی ہے. وہ کہہ رہے کہ جی زمین جو ہے وہ جب سارے اس کے ریسورسز آپ ختم کر دیں گے تو پھر انسانیت بھی ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ وہاں پہ ریسرچ کریں جی مریخ تک پہنچنے. بہرحال دیٹ از اے سائڈ, اسی پلانٹ کو بچائیں جی, ہم نے تو کہیں پر نہیں جانا ہے, ادھر ہی رہنا ہے, ہمارے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. بات کرتے ہیں جی پی ٹی آئی کے اسپیشل, پی ٹی آئی سے تعلق ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن کلائمیٹ چینج ملک امین اسلم صاحب. ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. جی بالکل آ رہی ہے آواز. جی ملک صاحب فرمائیے گا, یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے, جو سٹیپس لینے چاہیے ان سٹیپس پہ جو خرچہ ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ دیٹ از مائی فرسٹ کویشچن, کیونکہ ہمارے پاس تو بہت ضروری جو شارٹ ٹرم ہماری ضروریات ہیں ان کے لیے بھی پیسہ کم پڑ جاتا ہے. اور کلائمیٹ کے حوالے سے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کلائمیٹ کا ہم کیا سوچیں, کیا کریں, یہ بلین ٹری سونامی, یہ درخت لگائیں, یہ دریا وغیرہ فلانا ٹمکانا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فری چیزیں اور یہ فری ہوتی رہیں گی تو اس پہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خرچہ کیسے ارینج کرے گی گورنمنٹ؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج پاکستان کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے, فخر کا دن ہے پاکستانیوں کے لیے کہ آج پاکستان کو ایک ایسی میزبانی ملی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی جو کہ اس سے پہلے نہیں کبھی ملی تھی. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ دن تھا دنیا کے لیے بھی, کیونکہ آج کے دن نہ صرف آج کے دن کی بات کی گئی کہ یہ ماحولیات کی پرابلم کو کیسے ڈیل کرنا ہے, بلکہ اگلے دہائی کی بات کی گئی. اگلے 10 سالوں کا ایک پلان جو تھا وہ دنیا نے آج پیش کیا اور اس کو پاکستان کو بیس بنایا اس کا. اور وہ پلان یہ تھا کہ دنیا نے اگر اگلے 100 سال سسٹینیبل پاتھ وے پہ چلنا ہے اور اگر انسانیت نے اگلے 100 سال جو ہے وہ قائم اور دائم رہنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اگلے 10 سال میں اپنی ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی. اور وہ ڈائریکشنل چینج یہی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اور اپنے نیچرل سسٹمز کو دوبارہ ریوائیو کریں جن کو ہم نے تباہ کر دیا ہے پچھلے کئی دہائیوں کے اندر. تو پاکستان کو اس کی میزبانی ملنے کا ایک تو سب سے بڑی ایکنالجمنٹ تھی کہ جو پاکستان میں آپ نے بڑا اچھا بتایا, جو کلائمیٹ چینج سے بہت بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو. وہ ایسے چیلنجز ہیں جن کو ہم انڈر دا رگ نہیں کر سکتے, ان کو ہم جس طرح قالین کے نیچے چھپا نہیں سکتے. وہ ہمیں اب فیس کر رہے ہیں ان کو فرنٹ لائن کے اوپر. اگر ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, ہمارے موسموں میں تبدیلی ہو رہی ہے, ہماری سائیکلونک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے, پانی کے اندر قلت ہو رہی ہے, تو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ کل کی نہیں ہے بلکہ آج کے چیلنجز ہیں پاکستان کے. اگر ہمیں اکنامک اس کا کاسٹ دینی پڑ رہی ہے ہمارے لوگوں کو, وہ آج دینی پڑ رہی ہے. تو پاکستان نے اس کے رسپانس میں اپنا ایک سلوشن بنایا, کیونکہ یہ مسئلہ ہم نے پیدا نہیں کیا لیکن ہم اس سے متاثر ضرور ہیں اور ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. اس کے فیس کرنے کے لیے ہم نے سلوشن یہ بنایا کہ ہم نے نیچر کے اندر ہی انویسٹ کرنا ہے اور نیچر کو ہی یوز کرنا ہے اس ماحول کے مسئلے کو تدارک کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں شریک کار بنائیں اور ان کو جابز دیں اس چیز کی. تو اب یہ ہے ہمارا ماڈل. یہ اسی ماڈل کی آج توثیق کی گئی ہے. دنیا کے بڑے لیڈران وہاں پہ موجود تھے, چائنا کے پریزیڈنٹ, یو کے پرائم منسٹر, یو این کے سیکرٹری جنرل, یو این کی 12 ایجنسیز کے ہیڈ, ان سب نے اس کی توثیق کی ہے. آپ کا کوشچن یہ تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. آج وہاں پر میں نے یہ بات بھی کی کہ یہ کوشچن پاکستان کے پاس بھی سامنے آیا تھا کہ
how will we fund this big challenge. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کی اپنے اسپیچ میں بات کی. ابھی تک تو پاکستان نے اس کو اپنے پیسوں سے فنڈ کیا ہے اور افیکٹولی فنڈ کیا ہے, لیکن اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کے اندر دنیا میں جو ایسے پارٹنرز ہیں جو کہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, جو کہ پاکستان کی مدد کرنا ہے, اس وقت دنیا کی مدد کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ پاکستان میں اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں تو یہ اس کا دنیا کو بھی فائدہ ہے اس چیز کا. اس کے لیے ہم نے مختلف انوویٹو انسٹرومنٹس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. ایک گرین بانڈز ہیں جس کا پہلا ایشوئنس وابڈا نے ابھی کی رینیوبل انرجی کے لیے, ہائیڈرو پاور کے لیے $500 ملین کی ان کی, اور وہ بھی ایک بڑا ٹیسٹ کیس تھا کیونکہ انہوں نے واٹرز ٹیسٹ کیے کیپٹل مارکیٹ کے جا کے. اور وہ جب گرین بانڈ چیلنج یہ تھا کہ ہمارے جو ملٹی لیٹرلز ہیں وہ ہٹ گئے تھے پروجیکٹ سے ہائیڈرو پاور کے, کیونکہ انڈیا اس پہ اپوز کرتا تھا. لیکن جب وابڈا نے اس کا ڈائریکٹ کیپٹل مارکیٹ میں گیا اس کی 6 گنا اوور سبسکرائب ہوئی, یعنی کہ ہم نے اگر $50 کروڑ مانگا ڈالر تو انہوں نے کہا آپ 50 کروڑ کی جگہ ہم سے 3 ارب لے لیں. یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی ایک تو اکنامک اسٹیبلٹی کو انہوں نے دیکھا, اور دوسرا گرین کریڈیبلٹی جو پاکستان بنا چکا ہے اس کو دیکھا. تو اب انشاءاللہ اسی وہیکل کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے نیچر بیسڈ فائنینسنگ کے لیے بھی اور ٹرانسپورٹ, کلین ٹرانسپورٹ کے لیے بھی. دوسرا ہم نے جو انسٹرومنٹ ہے اس کی بات کی ہے وہ ہے بلو بانڈ. وہ بھی ایک نئی چیز ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے ویلیو کرنا ہوتا ہے جو آپ کے سمندر اور ساحل سمندر کے اوپر آپ کے ایسیٹس ہیں, ہمارے مینگرووز ہیں, اس کی ویلیویشن ہم نے کروائی. ورلڈ بینک نے کی, اس کی رپورٹ آئی, پچھلے ہفتے لانچ ہوئی, اور بڑی زبردست ویلیویشن آئی ہے کہ تقریباً ہماری $500 ملین سے لے کر $2.5 ارب تک اس کی ویلیویشن ہے. اس کے لیے ہم بلو بانڈ کو اب انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے. تیسرا ہمارا ہے نیچر بانڈ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان پہلا ملک ہے دنیا کا جو کہ اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے, اور اس کا وہ بانڈ یہ ہے کہ آپ کا قرضہ جو ہے اس میں نرمی کی جائے گی اور اس میں کمی کی جائے گی ان لیو آف آپ کی نیچر کی پرفارمنس. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاکستان بولڈلی آگے جا کے کر اس لیے رہا ہے کہ آپ کی ایک گرین کریڈیبلٹی ہے, ایک لیڈر ہے جس کا ویژن ہے, کلیئر ہے اس کا ویژن, اور دنیا اس کی. چلیے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے اور ہو جائے گا, بڑی اچھی بات ہے. اچھا, اب اگلا سوال میرا بالکل سادہ اور ایک کامن مین کے ذہن میں جو سوال ہے وہ ہے, آپ نے کہا کہ پاکستان وکٹم ہے اس کا ماحولیاتی تبدیلی کا, اسے بگاڑنے میں ماحولیات کو پاکستان کا اتنا کردار نہیں ہے. یہ آرگیومنٹ درست ہے کیونکہ ہمارے ایک طرف ہندوستان ہے, دوسری طرف چائنا ہے, دونوں بہت بڑے ملک ہیں, بہت بڑی اکانومیز ہیں, انڈسٹریلائزیشن وہاں پہ پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, اور پولوشن کا پاکستان کی نسبت بہت بڑا سورس ہے. لیکن جب وہاں پہ پولوشن ہوتی ہے تو خطے میں اثر پڑتا ہے, تو پاکستان بھی اس کی زد میں آتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ہم صرف پاکستان کی بات کر لیں, ملک صاحب مثال کے طور پہ میں 4 دن لاہور میں ہوتا ہوں اور 3 دن اسلام آباد میں ہوتا ہوں, دونوں کے ماحول میں فرق ہے. لاہور میں جب میں آسمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے گرد غبار مٹی بہت زیادہ نظر آتا ہے, آسمان اتنا کلیئر نہیں ہے. اسلام آباد آ جاتا ہوں 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے تو ریلیٹیولی بہت بہتر ماحول ہوتا ہے, آسمان بھی بہتر ہے. اچھا, پھر کراچی میں اگر ہم چلے جائیں تو ساحل سمندر کی آپ بات کر رہے تھے, ایک طرف دبئی ہے نا, وہی سمندر کا پانی ہے, ایک طرف دبئی ہے, قطر ہے, بحرین ہے, ٹھیک ہے جی. مسقط کی لائٹیں نظر آتی ہیں گوادر سے, ایک زمانے میں ہم سنتے تھے, ابھی پتہ نہیں نظر آتی ہیں کہ نہیں نظر آتی ہیں, لیکن وہاں پر آپ ساحل سمندر پر جائیں تو صاف پانی ہے, بالکل صاف پانی. کراچی کے ساحل سمندر پہ اتنا گند ہے, کالا پانی جیسے گٹر کا پانی. اسی طرح راوی دریا کو لاہور میں ہم دیکھ لیں, وہ تو نالا بن گیا نا سر پراپر. اس میں تو اب ہندوستان یا چائنا کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے یا ہمسایہ ممالک کو, یہ تو وہی ہم خود کر رہے ہیں. ہمارا انڈسٹریل ویسٹ جتنا ہے وہ ہم دریاؤں میں ڈال رہے ہیں, وہاں پہ تو اب مچھلی بھی سروائیو نہیں کرتی ہے. تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ تو آپ ہی کو کچھ کرنا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ چائنا, مسقط اور امریکہ نے آگے ہمارے لیے مسئلہ حل نہیں کرنا, یہ ہم ہی نے حل کرنا ہے اس مسئلے کو حل. اور یہ ڈفرینٹ ہے کلائمیٹ چینج سے, کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے گلوبل فنامنا ہے, کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے, ہم متاثر ہیں اس سے. یہ ہے پولوشن کا معاملہ, ایئر پولوشن اور واٹر پولوشن. اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں اور اس کو حل بھی ہم ہی نے کرنا ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں ایک جو بہت ضروری ہے کہ ایسے سٹیپس لیے جائیں جس میں آپ کے پروونسز جو ہیں اس کی اونرشپ لیں. ہم 18ویں ترمیم کی بات تو کرتے ہیں, 18ویں ترمیم میں یہ پاور ساری پروونس کو چلی گئی ہیں, لیکن جب وہ پاور چلے گی ان کے پاس رسپانسبلٹی ان کی بن گئی تو وہ کر کچھ بھی نہیں رہے, جس کی وجہ سے یہ بہت
اس میں مشکل پیدا ہوتی ہے. ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ سب پروونسز کو انگیج کر کے کچھ ایسے میکینزمز بنائے جائیں جس میں ہم بھی ان کو پش کریں, ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دیں پروونسز کو, اور یہ ان مسئلوں کا حل ڈھونڈا جائے. اور یہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے جو لاہور کی ایئر پولوشن ہے اس کے اوپر باقاعدہ اسٹڈی کرائی کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے, اس کے حل کیا ہیں, کس طرح ہم نے تدارک کرنا ہے, اور اس پہ بہت سارے پازیٹیو اسٹیپس لیے گئے ہیں. اس میں آپ کی جو بریک کلز ہیں جن کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ چینج کیا گیا, پچھلے 10 سال سے نہیں ہو رہی تھی, اب وہ 6 مہینے میں 100% ہو گئی ہیں. تمام پنجاب کی بریک کلز اس ٹیکنالوجی پہ آ چکی ہیں. دوسرا, ہم نے ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا سورس ہے ایئر پولوشن کا, اس کے لیے ہم نے 2 بڑے اقدامات کیے ہیں. الیکٹرک وہیکل کی پالیسی لے کر آئے ہیں, ایک ٹارگیٹ دیا, اور اسے ایک انڈسٹری انلیش ہو گئی ہے. آج جب پرائم منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے ان کو دکھائی ہم نے الیکٹرک موٹر سائیکلز, الیکٹرک بائکس, الیکٹرک رکشا, سب میڈ ان پاکستان بن چکا ہے پاکستان کے اندر, اور انشاءاللہ وہ اب پروڈکشن لائن کے لیے تیار ہے. اور پھر الیکٹرک کار جو کہ اگست تک پاکستان میں اسمبل ہو رہی ہے. تو یہ ایک نئی انڈسٹری کو انلیش کر رہی ہے, اس سے ایمیشنز آپ کی کم ہوں گی. دوسرا, ہم نے اپنے فیول کو چینج کیا, یورو 2 کے اوپر تھا 1992 کے لیول کا پولوشن کا وہ فیول تھا, اور اس کو ہم نے یورو 5 پہ ایک جمپ پہ لے کے گئے, اور اس سے بھی آپ کی ایمیشنز کم ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ہم نے جو ہمارے فارمرز ہیں وہ کراپ برننگ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے تجربہ کیا, فارمرز کو ہم نے ایک ایسی مشین دی جس کو ہیپی سیڈر کہتے ہیں, جس کے ذریعے وہ ایک ہی مشین آپ کی اسٹبل کو بھی کاٹ دیتی ہے اور اگلی جو بجائی ہے وہ بھی کر دیتی ہے. تو فارمر کو کاسٹ سیونگ بھی ہوتی ہے اور وہ برننگ سے بھی بچ جاتا ہے آپ کی کراپ. اب اس کو انشاءاللہ اپ اسکیل کر کے باقی پروونسز میں, پنجاب کے باقی ایریاز میں پہنچایا جائے گا اس بجٹ کے اندر. یہ وہ اسٹیپس ہیں جو کہ ہم نے لیے ہیں اس میں. اب اس کے اندر ایئر پولوشن کے اندر بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ کراس بارڈر پولوشن کا بھی ہے کہ آپ کی کراپ برننگ 90% انڈیا میں ہو رہی ہوتی ہے, اور جب وہ ونڈ ڈائریکشن چینج ہوتی ہے تو ایک پوری پلوم آتی ہے لاہور میں, اور وہ پھر اس کا تدارک آپ جب تک ان سے بات نہ کریں ریجنل فورم کے اوپر, اس کا حل پاکستان نہیں کر سکتا. لیکن یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جن کا کرنا ہے. کراچی کی آپ نے بات کی, بہت بڑا ایشو ہے کہ وہاں پہ ساری جو کوسٹ لائن کراچی کی ہے وہ پولوٹ ہو چکی ہے. جو آپ کا وہاں سے 2-3 ندیاں ہیں وہ بالکل سیوریج کے پانی سے بھری ہوئی ہیں اور وہ جا کے گرتی ہیں. اس پہ ایک ہم نے پروجیکٹ کیا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے, وہ اس کا یہ پورشن ہے, وہاں پہ ریڈ لائن بس ایک ہے, اس کو فائنانس کر رہے ہیں تھرو. کراچی کا ساحل سمندر اتنا گندا ہے کیوں ویسے, کیوں اتنی پولوشن ہے کراچی کا ساحل سمندر؟ اس کے اندر سارا کراچی کا گند جو ہے بغیر ٹریٹمنٹ کے جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. مطلب کہ میں دیکھتا ہوں پورے ملک ہیں جن کی اکانومی ٹورزم پہ چل رہی ہے. ملک صاحب, پورے ملک ہیں جن کی اکانومی ٹورزم پہ چل رہی ہے. آپ تھائی لینڈ چلے جائیں, آپ مالدیوز چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ شری لنکا بھی چلے جائیں, تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے بڑے اچھے ساحل سمندر اور ایسی لوکیشنز ملتی ہیں, بیچز ملتے ہیں, صاف پانی ہے, مچھلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لوگ کما رہے ہیں نیچر سے, اور زیادہ پیسے کما رہے ہیں, اور ملک کی اکانومی بھی ترقی کری. ہمارا اگر نیچر کی طرف سے کوئی تحفہ ہے بھی تو ہم اس کو برباد کر لیتے ہیں, ایسے جیسے کراچی کے ساحل سمندر کو برباد کیا ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ آج کے جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی کانسیپٹ ہے کہ جب آپ نیچر کے اوپر ٹرسٹ کر کے نیچر کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو نیچر آپ کو پے بیک کرتا ہے. اور لیکن اس کے لیے آپ کو نیچر کو بچانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اسی چیز کو ختم کر دیں گے, وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جب جو مرغی سونے کا انڈا دیتی تو آپ مرغی کو ہی مار دیں گے تو پھر سونے کا انڈا تو نہیں بچے گا اس کے لیے. تو یہ ہم نے نیچر کے ساتھ کیا, اور ہم نے اس کو مچھلیوں کے پیٹ سے پلاسٹک نکلا ہے. اتنا پلاسٹک جو ہے وہ پھینکا جا رہا تھا کہ مچھلیوں کے پیٹ میں سے پلاسٹک نکلا ہے. تو کراچی کے لیے کوئی خاص پروجیکٹ, کوئی خاص انیشیٹو جو کہ آپ لوگ لیں گے یا فیڈرل گورنمنٹ؟ کراچی کے لیے تو وہاں پہ انفارچونیٹلی یہ سارے ایشوز جو آپ بات کر رہے ہیں دے آر پروونشل ایشوز ان کراچی, اور وہ کراچی میں ہم جا کے نہیں کر سکتے, وہاں پہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. ہم ضرور اس کو ان ایشوز کو اٹھا سکتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن ہم پلاسٹک پولوشن کے اوپر ہم نے اسلام آباد میں سٹارٹ کیا. ویسے میں اس کے اوپر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ماحولیات جو ہے نا جی, کم از کم چلیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, لوکل باڈیز, باقی جتنے بھی بہت سارے معاملات ہیں ایجوکیشن, ہیلتھ سمیت, وہ صوبوں کو دے دیے ہیں, لیکن ماحولیات تو پورا ملک متاثر ہو رہا ہے نا, اس کو واپس کم از کم وفاق کے پاس لے کر آئیں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ صوبے کو دے دیا ہے تو سندھ گورنمنٹ, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اف دیر انسینسٹیو ٹو دی ایشو آف کلائمیٹ چینج. 100% صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے جب یہ
18th امینڈمنٹ آئی تھی تو میں اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھا، لیکن میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ بہت بڑی تباہی کی طرف ہم نے اسٹیپ لیا ہے کہ ہم نے جو اس کو ڈائیورس کر دیا. اب میں امپلیمنٹیشن صوبے میں رکھنی چاہیے تھی، لیکن پالیسی ملک صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا، ہمیں جوائن کرنے کا بہت بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلیم بخاری صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ٹو سوال. اب میں نے سلیم بخاری صاحب اور جین صاحب سے بات تو پالیٹکس کے اوپر کرنی ہے، لیکن بیفور آئی گو ٹو پالیٹکس جسٹ شارٹ فوٹیج آئی وانٹ ٹو شو یو. دکھائے گا 20 سیکنڈ کی فوٹیج ہے. لاہور میں سروسز ہاسپٹل کے باہر ڈاکٹرز جو کہ ہڑتال پہ تھے اور ایمرجنسی بند کر دیا تھا. جب کل ایک واقعہ ہوا تھا، ایک مریض وینٹیلیٹر پر تھا، اس کے لواحقین کا گلہ یہ تھا کہ اس کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا اور اس کی ڈیتھ ہوگی بعد میں. پھر اس کے جو بھی گھر والے تھے ان کے اور ڈاکٹرز کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا. ایگزیکٹ ڈیٹیلز میرے پاس ابھی اس کی نہیں آئی ہیں، لیکن اس لڑائی جھگڑے کے بعد ڈاکٹرز نے ایمرجنسی بند کر دی اور ایمرجنسی بند کرنے کے بعد باہر دھرنا دے دیا. اور دھرنا دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک پرچہ درج نہیں ہوگا ان لوگوں پہ تب تک ہم دوبارہ کام پہ نہیں جائیں گے. تو آج پرچہ درج ہو گیا. مبارک ہو ڈاکٹرز کو بہت بہت. یہ ینگ ڈاکٹرز یا جون سے بھی ڈاکٹرز تھے جو احتجاج کر رہے تھے، وہ پرچہ انہوں نے کروا دیا ہے مرنے والے کے لواحقین کے خلاف، اور اسی خوشی میں وہ اب بھنگڑے ڈال رہے تھے. اور سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی بھی اب کھل گئی ہے، تو وہاں پہ جتنے لوگ علاج کروا رہے ہیں ان کو بھی مبارک ہو، اور جنہوں نے جانا ہے علاج کروانے ان کو بھی مبارک ہو. باقی اس حوالے سے میں کل بات کروں گا، کیونکہ ہیلتھ کے اوپر میں نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیڑا اٹھایا کہ انشاءاللہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کے جو حالات ہیں وہ، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو لوٹ مار ہے وہ، اس کو میں بے نقاب کروں گا. اس کے اوپر انشاءاللہ کل بات کریں گے. کمنگ بیک ٹو پالیٹکس، بخاری صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. دا فرسٹ کویشچن ٹو یو سر. کل پرائم منسٹر صاحب نے بولا کہ یہ فوج کو کہہ رہی ہے اپوزیشن کہ گورنمنٹ کو گھر بھیجو، اور کچھ ڈیل کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں، ڈھیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ کوئی ڈھیل ہو رہی ہے یا اپوزیشن کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بہتر ہو رہے ہیں؟ اور پرائم منسٹر صاحب کی بات میں کتنی صداقت آپ کو نظر آتی ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے فوج کو کہ گورنمنٹ ختم کریں، اس کو گرائیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا ہے. گزارش یہ ہے، 2-3 قابل اعتراض باتیں ہیں کہ ایک تو پرائم منسٹر ملک کا جو ہے جب یہ کہے کہ اپوزیشن فوج کو یہ کہہ رہی ہے یا آرمی کو کہہ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ میری حکومت گرا دیں، تو یا تو وہ کمپلیٹ طریقے سے چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، یا وہ پولیٹیکلی ویور کر رہے ہیں، یا ان کی پوزیشن ویک ہوئی ہے. اس طرح کا بیان میں نے تو ماضی میں کبھی کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر سے نہیں سنا ہے. تو میں تو اس پر حیران زیادہ ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ اگر یہ نوبت آ گئی ہے اور اتنی ولنریبل ہے پاکستان کی آرمی کے لوگ، جا کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا دیں. ان کا جلسوں میں نعرے مارنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر پرائم منسٹر اس بات کو انڈورس کر رہا ہو تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کیا صورتحال ہوگی. دوسری طرف ڈیل کی جو باتیں یا ڈیل کی ہو رہی ہیں وہ بہت حد تک اس کے لیے لوگوں کے پاس آرگومنٹ موجود ہے. جس طریقے سے شریف فیملی کے لوگ جیلوں سے باہر آئے ہیں، چاہے وہ مریم نواز تھی، چاہے وہ حمزہ شباز تھے، چاہے وہ شباز شریف تھے، یہ سب کچھ یہ اسیوم کرنے کے لیے کافی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بدل گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں تمام تر مقدمات کے موجودگی کے باوجود، ایک تو مریم کے خلاف سینٹینس بھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کھلے بدلوں پھر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چینج ہو گیا ہے. ایک اگلا انڈیکیٹر جو ہمیں ملا وہ یہ تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے مکمل مینڈیٹ دے دیا ہے کہ انہیں جس سے بھی بات کرنی ہے وہ بات کر سکتے ہیں، اور یہ کہ انہیں ان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، اور پھر دوسری طرف اگر آپ تھوڑا سا پینک کا ایلیمنٹ دیکھیں، جیسا میں نے آپ کو پرائم منسٹر صاحب کے بیان کا حوالہ بھی دیا، تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو اس سے پہلے اس شکل میں کبھی بھی میں نے تو ایکسپیرینس نہیں کی ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہو کہ جی فوج کو اکسا رہے ہیں لوگ کہ جی حکومت گرا دیں، اور بہت ساری دیگر باتیں ایسی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوششیں ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب بڑے شد و مد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے رابطے کیے ہیں اے این پی کی قیادت سے بھی کیا ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب سے بھی کیا، بلال بھٹو سے بھی کیا. اب یہ ان کی کوششیں جو ہیں برابر ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں ہے، یہ تو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا. لیکن
یہ بات اب زور پکڑ رہی ہے اور اس میں وزن پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے بات کرنے پر آمادہ ہے، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو باقی فوج ہے وزیروں کی مشیروں کی، ان کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، جس کا ریفلیکشن پرائم منسٹر کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. دس از ہاؤ آئی سی دا سچویشن. ٹھیک، اوکے. جین صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز شاید بدلی ہے جس کی وجہ سے حمزہ شہباز صاحب کی بھی بیل ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی بیل ہوتی ہے، اور نواز شریف صاحب مینڈیٹ دے دیتے ہیں میاں شہباز شریف کو کہ آپ ڈائیلاگ کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، یا جس طرح سے بھی معاملات کو ان دا لارجر انٹرسٹ آپ کریں. تو اور دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ فوج کو کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کو گرا دیں، یعنی کہ اپوزیشن اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں تھیں کیا وہ کم ہو گئی ہیں؟ آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ اور وہ دوری کم ہونے کے نتیجے میں ڈھیل ہوئی ہے یا ملی ہے جو بھی، یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ جلد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت گرانا جو کہ ایک غیر آئینی کام ہے، یہ بہت اچھا ہوا کہ آرمی نے جمہوریت کو سپورٹ کر کے اور ان چیزوں کو بالکل ترک کر دیا. یہ کنسنسس ہے فوج کے اندر کہ ہم نے کسی حکومت کو بنانا یا گرانے کا کام نہیں کرنا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک کا جو الیکشن ہارتا ہے اس میں کسی نہ کسی پہ تو الزام ڈالنا ہوتا ہے. فوج کبھی گھر نہیں گئی کسی کے کہنے کے لیے کہ جی ہم سے الیکشن کروا لیں. وہ اپنی کیپیسٹی کے مسئلے ہیں، اپنے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی پرابلم ہے. نتیجہ یہ کہ سندھ میں الیکشن ہو تو سندھ کی پولیس جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں، اور اسی طرح پنجاب میں ہو تو پنجاب کی نہیں. یہ ایشو موجود ہے، اور جب آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے پھر آپ کو یاد آتی ہے فوج. ابھی بھی آپ جب دیکھیں آرٹیکل یہ ہمارے یہ NA 249 میں جب الیکشن ہوا تو سب سے زیادہ جو فوج کی مخالفت کرنے والے PMLN انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ سارا جتنا کچھ مٹیریل ہے فوج کے حوالے کریں. تو یہ ساری اختراع ان کے اپنے ذہن ہوگی، ورنہ یہ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ خود ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے اور بالآخر آ کے کہیں گے کہ جی فوج کروائے. فوج کو نزدیک نہیں آنا چاہیے. ایک ادارہ ہے، اس کو اپنے احترام، اپنی جو اس کی ایک ساکھ ہے اس کو مقرر قائم رکھنا چاہیے. رہی بات یہ کہ عمران خان نے کہا کہ فوج کو یہ کہہ رہے ہیں، میں اس پہ یقین نہیں کرتا. اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ عمران خان کی اکثر باتیں جو ہوتی ہیں ان کو ویریفائی نہیں کیا ہوتا، ان پہ ہوم ورک نہیں کیا ہوتا. بہت دفعہ وہ ادھر ادھر سے سنی بات، جیسے وہ 35 پنکچر والا قصہ تھا، یا اور آپ بے شمار چیزیں ایسی لیں، وہ کوئی کہہ دیتا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے یہ حضرت اعلان کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اور اس کا اکثر اوقات وجود کوئی نہیں ہوتا. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ پھر کسی نے پھونک ماری ہے ان کے کان میں اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جس کا لازماً میرا اپنا اندازہ ہے کہ آرمی لازماً ویریفائی کرنا چاہے گی کہ اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے آئی ہے یہ بات. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آرمی نے یہ کہا ہوگا. باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو خود اپوزیشن کام کر رہی تھی وہ بھی غیر آئینی تھا کہ حکومت گرانی ہے جلسے کے ذریعے، جلوس کے ذریعے، ورنہ تو آئینی کام تو جا کے وہ کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو ان چیزوں سے مختلف لوگ مختلف قسم کی توجیحات نکالتے ہیں، کانفیڈنس ڈرا کرتے ہیں کہ شاید یہ کام بھی ہوا ہو. میرا نہیں خیال، نہ آرمی اس کا حصہ بنے گی اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ اپوزیشن یہ کرے گی، کیونکہ یہی کام کل اپوزیشن کے لیے پھر کوئی اور بھی جا کے کہہ سکتا ہے. کل اگر حکومت و PMLN کی یا پیپلز پارٹی تو پھر تو بڑا جائز ہوگا کسی اور کا بھی آ کے کہنا کہ جناب آپ نے ان کا سنا تھا، ہمارا بھی سنے، ہمیں کسی طرح گرائیں ان کو. تو میرا خیال ہے یہ چیز میں کم از کم ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو کسی نے آ کے ایسے ہی کہانی سنائی ہے، خان صاحب چل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بخاری صاحب آپ نے سنا جن صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کسی نے کہانی سنائی ہے خان صاحب کو، جبکہ بنانے گرانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں PMLN والوں کو، وہ رائیونڈ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کانوکٹ ہونے کے باوجود، یہ بلاول صاحب نے ابھی کل کہا ہے کہ باہر چلا جاتا ہے اور نواب شاہ کے صدر سے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن اگر سندھ کا ہے تو اس کو ضمانت نہیں ملتی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن اگر پنجاب کا اس کو ضمانت مل جاتی ہے. تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا پرائم منسٹر جو یہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کے مابین بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہیں، یہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ڈیل ملتی ہے. اور جین صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جلیل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ عادی مجرم ہے اس کام کے، کہ وہ جو ان کے کان میں کہہ دیا جائے وہ آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں. اگر آپ کو میں یاد کراؤں کنٹینر پر کھڑے ہو کے شیخ رشید صاحب نے کان میں کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ جناب بینکوں سے پیسے نکال کے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا یہ ادراک کرتے ہوئے بھی کہ یہ ہنڈی جو ہے یہ انلیگل بزنس ہے اور پوری دنیا میں اس کے خلاف کمپین چل رہی ہے. تو یہ بات تو میں ان کی مانتا ہوں، لیکن وہ اس وقت تک پرائم منسٹر نہیں تھے. پرائم منسٹر بن جانے کے بعد کسی اتنے بڑے سٹیٹمنٹ کو اتنے آسانی سے آگے بڑھا دینا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اگر جنرل صاحب انسسٹ کریں اور مجھے مجبور کریں کہ میں مان لوں ان کی بات، تو پھر اس سے زیادہ غیر ذمہ دار پرائم منسٹر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی آیا ہوگا. ایسے شخص کے ہاتھ میں آپ نے ملک دے دیا فار گاڈ سیک، جس کو یہ نہیں پتا کہ فوج کے بارے میں کیا بات کریں. بخاری صاحب اپوزیشن میں سے یہ بات کہہ رہی ہے، سارا نزلہ پرائم منسٹر پہ بھی تو نہیں پھینک سکتے. یاد کرا دیتا ہوں ٹرین کیا ہے، آپ نے سنا تھا کہ القاعدہ کو پاکستان کی آرمی نے ٹرین کیا ہے، یہ بات آپ نے سنی؟ جی جی مجھے یاد ہے، یہ ایران میں کہا بالکل نہیں، ایسا انعام لیا تھا انہوں نے. یہ مجھے بتائیے. چلے میں نہیں وہ دیکھیے وہ تو بات الگ ہے نا کہ وہ جرمنی جاپان کا بارڈر ملا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے. یار چلے ایک سیکنڈ میں بھی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک کامنٹ ایڈ کر دوں ڈسکشن میں. وہ ساری بات کی ہے، میں صرف بخاری صاحب اتنا کہہ رہا ہوں کہ جیل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مس انفارمڈ ہیں اور اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور باقی مثالیں بھی دے رہے ہیں. بٹ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا پرائم منسٹر. یہ جو اپوزیشن ہے یہ تو پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہتی رہی ہے نا سر، ابھی تک کہتی ہے، اور سلیکٹرز کا بھی نام لیتے ہیں اور آگے اسپیسیفک نیمز بھی لیتے ہیں. سو اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا پرائم منسٹر. اپوزیشن جب یہ کہتی ہے تو کیا کریں ہم، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ It's not a question of, it is not a question of only issuing statements. اپوزیشن تو ہمیشہ اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ دے گی. بات تو یہ ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپٹنس، کریڈیبلٹی اینڈ یعنی جو اس کو کہیں آپ کی ان کی قابلیت جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی، وہ اگر یہ بیان دیں کہ فوج کو لوگ کہہ رہے ہیں جا کے میری حکومت گرا دیں، اور آپ اس کا موازنہ کریں اپوزیشن کے بیانات سے جس کا کام ہی اس طرح کے بیان دینا ہے، یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی فار گاڈ سیک. اگر یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی خدا کے لیے آپ سوچ سمجھ کے بولا کریں تو اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. یہ بیان پرائم منسٹر کا جو ہے ہاؤ ول اٹ بی ریسیوڈ ان دی آرمی، جنرل صاحب سے پوچھیں. بریک کے بعد جنرل صاحب ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. جنرل امجد شعیب صاحب، ایک اور امپورٹنٹ ایشو یہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے حوالے سے، یہ جو امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم اپنی فوجوں کو واپس لے کر جا رہے ہیں. تقریباً 40% آف دا ٹوٹل فورسز جو وہاں پر تھیں وہ جا بھی چکی ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر امریکہ بغیر تصفیے کے اس طرح سے افغانستان چھوڑتا ہے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک وہاں رہنے کے بعد، تو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز اس وقت گورنمنٹ میں ہیں ادر دین طالبان، ان کو تو سپورٹ ہی امریکی فوج کی تھی. وہ تو حکومت ہی اس طرح سے کر رہے تھے. اشرف غنی صاحب جو صدر بن کے سیفلی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی سپورٹ یہی تھی نا جی. تو اگر یہی چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد تو وہاں پہ طالبان دوبارہ ان کے ساتھ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس کے اثرات پاکستان پہ بھی ہوں گے. تو پاکستان کو آنے والے دنوں میں کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے سچویشن؟ دیکھیے پاکستان کو اکیلے یہ ایشو کو نہیں سنبھالنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی یہ کل ہی کی بات ہے کہ چائنا، پاکستان اور افغانستان کی میٹنگ ہوئی ہمارے فارن منسٹر کی، اور اس میں بھی خدشات وغیرہ کا اظہار کیا گیا. اصل چیز یہ ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیریس نہیں لگتے اپنے ملک میں امن لانے کے لیے، کیونکہ وہ بات چیت یا گیو اینڈ ٹیک کہ آپ اپنی ذات کو قربان کریں یا اپنی ذات کی بجائے آپ ملک کا سوچیں، وہ قصہ نہیں ہے. مثلا اشرف غنی ہے تو وہ صرف اپنے صدر بن کے بیٹھے رہنے کا سوچ رہا ہے، وہ نیوٹرل گورنمنٹ یا کوئی ایسی غیر جانبدار حکومت بنانے کا تصور ہی نہیں اس کے پاس، جس کے نیچے سارے جو ہیں وہ مل کے تو کوئی اپنا فیصلہ تصحیح کر سکیں، آئین کے بارے میں بات چیت کر سکیں.
وہاں پہ ہر کوئی اپنے اپنے مقاصد اپنے اپنے مفادات کی طرف دیکھتا ہے، اور یہ ان کی پرانی تاریخ۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر یہ کہیں ان کو بٹھا کے کوئی بات چیت کرے اور ان کو کسی بات پہ راضی کر بھی لیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پہ قائم رہیں، یہ مکر جاتے ہیں، بعد میں پھر جاتے ہیں اپنی بات سے، یہ بھی ان کی تاریخ ہے۔ اب اس چیز میں کسی کو بھی اکیلے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفاد اس میں اس افغانستان کی اسٹیبلٹی میں رشیا کا بھی اتنا ہی مفاد ہے، پاکستان کا بھی ہے، چائنا کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ ہے، لیکن دوسرے ملکوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ داعش کے لوگ جو رشیا سے گئے ہوئے تھے، سیریا گئے، وہاں سے جب شکست ہوئی تو یہ آ کے یہاں بیٹھے۔ 3-4 ہزار کے قریب لوگ ہیں جو چیچنیا اور داغستان سے گئے تھے، وہ افغانستان انسٹیبل ہے، وہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ کسی وقت بھی جا کے رشیا میں کر سکتے ہیں ٹیررزم وغیرہ۔ اسی طرح ایرانین بلوچستان سے لوگ گئے تھے، وہ بھی آگے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان ملکوں کو سب کو خطرہ ہے کہ یہ اگر اسٹیبل نہ ہوا افغانستان تو یہاں سے ٹیررزم ہوتا رہے گا۔ لہذا پاکستان کو چاہیے کہ تمام ریجنل کنٹریز کے ساتھ مشاورت کر کے ریجنل کنٹریز اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں جو تمام افغان اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کرے۔ اس میں رشیا کو لیڈ کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا نے جب بھی کانفرنس کی کال کی ہے کہ افغان اسٹیک ہولڈر سارے وہاں پہنچے، سب کے جس کا بھی کوئی تھوڑی بہت ریپرزنٹیشن ہے وہ وہاں پہنچا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہاں پہ رشیا نے کوئی لیڈنگ رول ادا نہیں کیا، وہ ایک کانفرنس اور ختم ہو جاتی بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کے ساتھ مل کے اس کو لیڈنگ رول دے کے تو یہاں کرانا چاہیے ایسے مذاکرات جو قطر کی بجائے بے شک ماسکو میں شروع ہو جائیں تاکہ مسئلے کا حل نکلے۔ تو یہ جو ابھی سچویشن ہے اس میں تو وہاں پہ تمام انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آلریڈی افغان فوج نے بعض جگہوں پہ وردک میں، غزنی میں، لغمان میں، ان جگہوں پہ انہوں نے چیک پوسٹیں چھوڑ دی ہیں، ان کے سامنے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ طالبان نے ان کے بیان ریکارڈ کر کے ان کو سول کپڑے دے کے 4 پیسے دے کے ان کو کہا کہ دوبارہ فوج میں نہیں جانا تم نے، وہ چلے گئے۔ تو یہ تو ایک بددلی آئے گی ان کی فوج میں، تو بڑی جلدی کریک کر جائیں گے، یہ تو کولیپس کر جائیں گے۔ اس کی بڑی بالکل صحیح آپ نے بتایا۔ بخاری صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، بخاری صاحب پرائم منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے that there is a lot of fear right now in Pakistan and I assure you that we are trying our level best that there is some sort of political settlement before the Americans leave. اور آگے کہتے ہیں کہ since the moment the Americans gave a date of when they were going to leave Afghanistan, the Taliban feel they have won the war. And then there would be pressure on us to jump in and become a part of it. تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور جیل صاحب جو ایک پروپوزل دے رہے ہیں کہ خطے میں آپ رشیا چائنا کو انگیج کریں اور رشیا اس کے اندر لیڈ کرے، کیونکہ ایونچولی اینڈ میں بھگتنا تو پھر خطے نہیں ہے نا، جس میں سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر اس کا اثر آنا ہے۔ تو اگر رشیا سے پاکستان رابطہ کرتا ہے تو کیا پھر امریکہ سے تعلقات خراب ہوں گے پاکستان کے؟ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ میرے خیال سے آپ کا آخری جملہ جو ہے وہ سارے ہی معاملے کو بہت اچھی طرح سے سم اپ کر دیتا ہے۔ میں ذرا اس طرف آنے کے لیے تھوڑا سا آرگومنٹ دینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں جنرل صاحب سے 100% متفق ہوں کہ اگر ریجنل پاور بن کے آپ نے اس افغانستان کے گیمبٹ میں سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کی تو وی آر نائدر ہیئر نور دیئر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے افغانستان میں، جیسا کہ جنرل صاحب نے کہا کہ طالبان نہ صرف ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں بلکہ وہ ایمرج کر رہے ہیں ایز اے پاور ٹو ریکن ود۔ اگر امریکنز وہاں سے چلے جاتے ہیں تو غنی کی حکومت کو فارغ کر کے گھر بھیجنا مہینوں کا نہیں، دنوں کا کام ہے، ہفتوں کا بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ وہ ہم سے صرف ناراض اس صورت میں ہوں گے اگر ہم نے کسی بھی صورت میں ان کے خلاف امریکہ کی مدد کی۔ تو جو فیسیلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے، جو پنگا جو ہے پینٹاگون نے چھوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ درفنتنی چھوڑی گئی ہے پاکستان کو عذاب میں ڈالنے کے لیے، پاکستان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے۔ کیونکہ 2002 میں جو معاہدہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ہم نے 2 ایئر بیسز جو ہیں وہ ان کے سپرد کی ہوئی تھی، جیک آباد بھی ہے، اس کے اندر شمشی دونوں ہیں۔ بخاری صاحب I'm very sorry، 2002 کے معاہدے کو ریفر کر کے بیان جاری کیا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت کل انشاءاللہ خواتین و حضرات آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔